نبی پاک کی ولادت اور ان کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس کے اوپر بھی تھوڑا سے بحث ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی دن ہوا تھا 12 ربیع الاول کا۔ یہ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے معنی قسم کی گفتگو ہے یہ۔ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیجئے یہ ہسٹری کے بارے میں، آپ وہ ویکیپیڈیا نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا دا ڈے آف برتھ اینڈ ڈے آف ڈیتھ سیم پیپلز، ان کی آپ کو لسٹ ملے گی، بڑے بڑے نام ہیں اس میں۔ چلیے اس بات کو چھوڑ دیجیے، بالکل الگ کر دیجیے۔ عرب کے دستور کے مطابق اس زمانے میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایونٹس کے لحاظ سے کسی بڑے ایونٹ کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اقدس اس کائنات کا بہت بڑا واقعہ تھا، جسے کہتے ہیں اجماع تواتر کے ساتھ ہر شخص کے ذہن میں نقش ہوا، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ تمام کائنات کی کایا پلٹ گئی جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، جسے ہم دنیا کہتے ہیں، بالکل پلٹ گئی۔ بڑے بڑے فرعین وقت وہ سارے ختم ہوئے، اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف روشنی آئی، نورانیت پھیل گئی، ایمانیات کے غلغلے اٹھے اور اس وقت لوگوں نے ایمان کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جتنے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے عام الفیل کے ساتھ۔ اب عام الفیل کو دیکھ لیجئے تو 570 571 ہے، دونوں سن گنے جاتے ہیں عیسوی کے لحاظ سے۔ اب دیکھ لیجئے اگلی بات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار کا دن ہے۔ اب سوموار کے دن کو دیکھ لیجئے تو اس کی 2 ڈیٹس آتی ہیں اس کے حساب سے، جو اس زمانے میں کیلنڈر کیلنڈر اس طرح نہیں تھا جس طرح حضرت عمر فاروق نے 7ویں سال میں یکم محرم سے اپنا اسلامی کیلنڈر شروع کیا، لیکن کیلنڈر موجود تھا، اس کیلنڈر کو پھر ٹیلی کیا گیا یکم محرم الحرام کے ساتھ، تو یہ بعد میں آ کر تقریباً 30 40 50 سال گزرنے کے بعد اس کی کیلکولیشن کو ٹیلی کرنے کے بعد یہ دن فکس کیا گیا 12 ربیع الاول۔ اچھا، یہ پراپر کیلکولیشن ہوئی، پراپر کیلکولیشن، تو 12 ربیع الاول کے مطابق جمعرات کا دن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 12 ربیع الاول چونکہ آلریڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب سوموار کا دن پہلے منایا جاتا رہا، منانے سے مراد پھیلا ہوا تھا، اجماع امت تھا اس کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، اور وہ تھی 12 ربیع الاول۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایکچولی طور پر کیلکولیشن بعد میں جو کی گئی ایگزیکٹ کیلکولیشن، تو پتہ چلا کہ 9 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 9 ربیع الاول تھی سوموار کا دن۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ چیز اجماع امت کے لحاظ سے تواتر کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں اتنی بیٹھ گئی کہ اس کو تبدیل کرنا کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ سر اس درمیان میں کتنا فیز آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال علی کے بعد 70 ایئرس کی گیپ کے، اور یہ عمر فاروق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں تو ہمارا یہ پورا کیلنڈر بنا نا، عمر فاروق کے دور میں بھی یہ کیلکولیشن نہیں کی گئی۔ اچھا، وہ اسی طرح 12 ربیع الاول بروز سوموار کو مانا جاتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن 12 ربیع الاول بنتا کیا ہے؟ جمعرات۔ اب یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں میں کہ اس وقت جو لوگ کیلکولیشنز جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمام اسکالرز ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ربیع الاول کی پیدائش پہ ایمان رکھتے ہیں۔ عامت الناس کی اکثریت 12 ربیع الاول پر ہے۔ آپ سمجھ رہی ہے؟ سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ جی ٹھیک۔ اب چونکہ اکثریت کے لحاظ سے عوام الناس وہ 12 ربیع الاول ہی کو مانتے ہیں، اگر اس کو چھیڑا جاتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ یا اس زمانے میں آج سے پیچھے چلے جائیں 600 سال 1000 سال پہلے، پوری کائنات کا ہر مسلمان اس زمانے میں یہ جانتا ہے کہ 12 ربیع الاول بروز سوموار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ کیلکولیشن کرنے کے بعد 70 سال 72 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بروز سوموار 9 ربیع الاول تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا عمر فاروق کے دور میں، تو اس وقت کے علماء بھی سارے اکٹھے بیٹھے، انہوں نے اجماع کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے 12 کو یا نہیں۔ بالآخر ان سب نے سوچ بچار کے بعد کہا کہ پوری افراتفری پھیل جائے گی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اسموتھ رننگ حالات میں انسانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں مسلمانوں کے، اسے کسی قسم کا خلل نہ ڈالتے ہوئے اس کو 12 ربیع الاول ہی مانا گیا کہ ٹھیک ہے 12 ربیع الاول ہی رہے، اوکے ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال علی 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوا، اوکے، اسی لیے یہ چیز کلیش کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا وصال علی ہوا 12 ربیع الاول ہی کو،
اور 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال و روز سموار. اب جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اسی دن پیدائش ہے اور اسی دن وفات ہے، تو اس صورتحال میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال عالی کو خوشی مناتے ہیں، اس سائڈ سے آتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی، یا پھر ماتم کرتے ہیں. اس کا ہمیں نہیں پتا. یہ آبجیکشن ہے ان کی. یہ بالکل یہی میرا پوائنٹ بھی یہی تھا. جی جی. دیکھیے اس میں ماننا نہ ماننے والی بات ابھی جو آپ نے کہی، وہی وہ جو چیز جو انسانوں کے ذہن میں تھوڑی سی قد پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ کے مخالفین ہوتے ہیں یا اس چیز کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ہزاروں قسم کی عذر بہانے تلاش کر کے آپ کے اوپر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے پیدائش اگر ایک ہی دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ایک ہی دن ہے. ہم سب ہیں مسلمان، اور مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہم مسلمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے سے، کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ رکھ دیا. انما الاعمال بالنیات. آپ کا ہم سب کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی جگہ پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، آپ گئے ہیں وہاں پر، اور ساتھ ہی ایک شادی والا گھر بھی ہے. آپ شادی والے گھر میں چونکہ وہ آپ کے عزیز ہیں، آپ جا کر وہاں پر کچھ پیش کر دیتے ہیں، اس کا جو بھی ہمارے روایت کے مطابق ہے، پھر آ کر آپ اسے اٹینڈ کر دیتے ہیں. اب آپ وہاں پہ گئے شادی والے گھر میں، کسی اور نے دیکھا جن کے ہاں فوتگی ہوئی پڑی تھی، اس نے آبجیکشن کر دیا. آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری فوتگی کو منانے کے لیے آپ وہاں پہ گئے تھے، ہمیں زک کرنے کے لیے. یہ تو بڑا برا مائنڈ سیٹ ہو. وہ شخص کلیئر کرتا ہے کہ دیکھیے میری نیت ہرگز نہیں تھی، چونکہ میں روایتی طور پر اس دنیا میں رہ رہا ہوں، اور اس صورتحال میں غمی شادی میں شرکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں حکم دیا ہوا ہے، تو اس انداز سے میں نے وہاں شرکت کی، اور آپ کے پاس آ کر یا اس مرحوم کی یا مرحومہ کی مغفرت کے لیے میں ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے غم میں شریک ہوں. لیکن پھر بھی آبجیکشن کرنے والوں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہاں تو ہستی ہی ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ساتھ نسبت کر دی 12 کی پیدائش ہے اور 12 ہی کی. اور بتائیے جی آپ ماتم کر رہے ہیں یا آپ خوشی منا رہے ہیں؟ دیکھیے نیت ہے. نیت کیا ہے؟ میں خوشی منا رہا ہوں. اور نیت کیا ہے؟ اس کے بعد میں دعا کر رہا ہوں مغفرت کی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام بھی بھیج رہا ہوں. اب نیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں آ جاؤں. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے نیچے آ جاؤں. حوض کوثر پہ میں محروم نہ کیا جاؤں، شفاعت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. صرف یہی مسلمانوں کا ایک انداز ہوتا ہے. آبجیکشن کرنے والوں کا اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم میں رکھے. ہر کسی نیت کی بات ہے، یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا ہر حال میں. آپ کی نیت جیسی اس طرح کا آپ کو ملے گا. بے شک اللہ اپنے کرم میں رکھے.